السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ اپنا تھوڑا ہمارے دیکھنے والے BLI نیوز چینل کے جو ہمارے ویور ہیں ان کو اپنا تعارف کرا دیں، اور آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھوڑی سی آپ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو کچھ اپنی مفید باتوں سے ان کا دل منور فرما دیں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بہت بہت دل کی تھا گہرائی سے ماہ رمضان شریف کا چاند بہت مبارک ہو، اور اس کی آج 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے رمضان شریف کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی، اس میں خوشیاں منانے کی، پیارے آقا کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد وقار اختاری ہے اور میں آرٹس کونسل کی مسجد کا میں پیش امام کی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے تعلق ہے اور انہی کے تحت الحمدللہ آج میں یہاں امامت کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب الحمدللہ ماہ مبارک، ماہ رمضان شریف کی آمد ہے اور عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر بلند کرے تو کیا شان ہمارے آقا کی۔ امام اہل سنت نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بڑا ہی پیارا کلام لکھا، اس کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب کے دن دولت ہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت خدا بندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم خود حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں بھیجا نہ مگر سارے جہان کے لیے رحمت۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دیکھیے کس قدر رحمتوں اور برکتوں والی رات، وہ شب جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کی رات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور الحمدللہ اسی مبارک مہینے کی آج دوسری 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے پیارے آقا، ہم غریبوں کے مددگار آقا،
ہم گناہگار امتیوں کے مددگار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محافل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو اس 12 ربیع الاول کے دوران چراغاں کرتے ہیں اور کچھ اہتمام کھانے پینوں کا بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے مطلب اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھتے، نہ وہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں نہ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ آپ اس کے بارے میں جو چراغاں کرتے ہیں اور یہ حدیث میں ہے یا لوگ کس حوالے سے بناتے ہیں اور اس کا کیا؟ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھی ہے، ایک یہ آیت تھی سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 58، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان سب کے دھن دولت میں سے ہیں۔ تو آگے فرمایا مزید کہ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا فانی میں جلوہ گر کیا، بھیجا، اور ہم کو ان کی امت میں سے پیدا کیا۔ تو نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہمیں جیسے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ یہ بتائیں کہ چراغاں جو کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو جو بھی آپ نے جیسے کہ سوال کیا کہ جو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو بس جو غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جن کی قسمت میں ہے وہ الحمدللہ مرتے دم تک پیارے آقا کا جشن منائیں گے۔ اور آپ چراغاں بھی کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں، یعنی اگر آپ محافل بھی کریں تو اتنی بلند آواز نہ ہو ہم بڑے بڑے اسپیکر لگا کے روڈوں پہ محافل کریں، لیکن ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے حقوق العباد جو ان کے اضاع کریں لوگوں کے حقوق، تو بجائے ہمیں ثواب کے لیے الٹا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ آ جائے۔ تو حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر الحمدللہ ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں منانی چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق العباد کا بھی خاص طور پر خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا کی آمد کے جشن منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب لنگر کریں، مدنی رسائل جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس میں لنگر کے طور پر تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ علم دین سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ تو آپ کسی کو اچھی کتاب تحفے میں دیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی، غرباؤں میں غریبوں میں کھانے کھانا تقسیم کریں اس دوران زیادہ سے زیادہ۔ جی جی، اور یہ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہم جشن تو مناتے ہیں لیکن اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح پیارے آقا کی آمد کا جشن منانا چاہیے۔ صبح 12 رسالہ ہے چھوٹا سا، یہ آپ لے کر اس کو ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں۔ اس پہ سب کچھ لکھا ہے کیسے شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ جشن منائیں اور کس طرح پیارے آقا کی آمد کی خوشیاں منانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کتاب کا مطالعہ دیکھنے والے ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا، اور ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے بہت اچھی معلومات دی، اس لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔